نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة واللہ علیم حکیم. لیکن اللہ نے تمہاری طرف ایمان کو مرغوب کر دیا اور ایمان کو تمہارے دلوں میں پیوستہ کر دیا اور کفر کو اور فسق و فجور کو اور نافرمانیوں کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ کر دیا. وہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ. اللہ کی طرف سے فضل بھی ہے اور مہربانی اور نعمت بھی، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمتوں والا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. گزشتہ کئی خطبوں میں امیر المومنین حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت
ان کی زندگی کے اہم واقعات، ان کا خاندان، ان کے والدین کی عظمت، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، دین کے لیے ان کی خدمات، اس کا تذکرہ کرنا وقت کا تقاضا بھی ہے اور انتہائی ضروری بھی ہے۔ اہل سنت کے منبر و محراب سے اور اہل سنت کے اسٹیج سے بھی ان کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے۔ جو علماء ان کا تذکرہ کرتے ہیں وہ بھی سرسری طور پر جو انہوں نے اردو کی کتابوں میں پڑھا ہوتا ہے اسے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ میں نے چونکہ حضرت سیدنا معاویہ کو بہت پڑھا ہے، ان کی سیرت، ان کے تذکرے کی کتابیں میرے مطالعہ سے گزری ہیں، تو میں ان کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے کبھی کبھی بہت گہرائی میں چلا جاتا ہوں۔ کچھ ایسی باتیں بھی کر دیتا ہوں جو اہل سنت علماء کے دل و دماغ بھی انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تعجب اس بات پہ ہے کہ مورخین نے اور غیر ذمہ دار خطیبوں نے حضرت معاویہ کی سیرت کو حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب
رضی اللہ تعالی عنہ کی چپ کلش سے شروع کیا۔ شروع ہی میں انہوں نے یہ تاثر دیا کہ یہ خلیفہ وقت کے مقابلے میں تلوار سونت کے آئے۔ انہوں نے خلیفہ وقت کی بیعت نہیں کی، محاذ بنایا۔ یہاں سے حضرت معاویہ کی سیرت کو شروع کیا گیا ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کے تبرہ کا دروازہ کھولا گیا ہے۔ اس کا تو صرف ایک ہی جواب کافی ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بیٹوں نے خلافت حضرت معاویہ کے سپرد کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے پچھلے سارے دھونے دھو دیے تھے۔ اگر یہ جرم ہوتا اور اس جرم کی وجہ سے ان پر تبرہ کرنا صحیح ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بیٹے ان کے ساتھ صلح، ایک باغی کے ہاتھ میں انہوں نے خلافت دے دی، ایک خاطی کے ہاتھ میں انہوں نے خلافت دے دی، الیاذ باللہ ایک ظالم کے ہاتھ میں انہوں نے خلافت سپرد کر دی۔ یہ تو ہمارا ضمیر تسلیم ہو نہیں۔ انہوں نے حضرت معاویہ کو خلافت کا اہل سمجھا، پھر انہوں نے خلافت امیر معاویہ کے سپرد کی۔ اگر اہل نہ سمجھتے تو خلافت و امامت ان کے سپرد وہ سارے دھونے انہوں نے دھو دیے۔ اس کے بعد وہ چبائے ہوئے لقمے، اگلے ہوئے لقمے پھر چبانا، بار بار اسی کا تذکرہ کرنا کہ انہوں نے حضرت علی کے خلاف جنگ کی جی، بیعت نہیں کی جی، مقابلے میں آئے، اسی کو آپ بار بار دہرا رہے ہیں۔ حضرت علی کے دونوں بیٹے ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور خود حضرت علی کہتے ہیں وَلَا يَسْتَزِيدُونَنَا فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَلَا نَسْتَزِيدُهُمْ، اللہ پر ایمان رکھنے میں معاویہ سے بڑھ کر نہیں ہوں اور معاویہ مجھ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ حضرت علی کا فیصلہ ہے۔ تو حضرت علی نے جب یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، غلط فہمیاں ہو گئیں، خون عثمان کے بارے میں اختلاف ہو گیا، وَنَحْنُ مِنْهُ بُرَاء، اور ہمارا خون عثمان میں کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر اسے چبانا، پھر اسی کا تذکرہ کرنا، یہ تو حضرت علی اور ان کے دونوں بیٹوں سے اپنے اعتماد کو اٹھا دینا کہ تمہیں ان پر بھی اعتماد نہیں ہے، حضرت علی کے رویے پہ تمہیں اعتماد نہیں ہے، ان کے دونوں بیٹوں کے رویے پہ تمہیں اعتماد نہیں ہے۔ عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ظلم یہ ہوا کہ معاویہ کی سیرت کو شروع کہاں سے کیا گیا کہ وہ حضرت علی کے مقابلے میں تلوار سونت کے آئے، انہوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اور میں معاویہ کی سیرت کو شروع کرتا ہوں محمد عربی کے دور سے۔ وہاں سے آپ کیوں شروع نہیں کرتے؟ میرے صرف اہل سنت مخاطب ہیں، دوسرا طبقہ ان سے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا جو حضرت ابو بکر کو مومن نہ مانے،
جو حضرت عمر کے ایمان کا قائل نہ ہو، جو حضرت عثمان کا حیا نہ کرے جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں، جسے اس خاتون کا شرم نہ ہو جسے جبریل سلام کہتا ہو، وہ اس خاتون کو منافقہ کہتا پھرے اور مذاق میں نکی اماں جان کہتا پھرے، اس بدتینت اور بغیرت سے میں کیا بات کروں جسے حضرت عائشہ کا حیا نہیں، حضرت عمر کا حیا نہیں، حضرت عثمان کا حیا نہیں، حضرت ابو بکر کا حیا نہیں۔ وہ ممبر پہ انہیں کافر کہتا ہے، انہیں ظالم کہتا ہے۔ وہ میرے مخاطب نہیں ہیں، میرے مخاطب صرف وہ اہل سنت ہیں جو تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں، نوجوان ہیں۔ کبھی وہ جیلمی مرزے کی باتیں سن کر متاثر ہو جاتے ہیں کہ فلاں کتاب نے یوں کہا، فلاں بندے نے یوں کہا، حضرت معاویہ کے متعلق فلاں عالم یوں کہتا ہے، فلاں امام یوں کہتا ہے، فلاں تابعی یوں کہتا ہے۔ وہ کھول کھول کے دکھاتا رہتا ہے کہ دیکھو جی معاویہ کے بارے میں فلاں بندے نے یہ کہا ہے۔ مسلم کی ایک حدیث ہے، نبی پاک کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کے دربار میں حضرت علی کو کیا کہا تھا؟ کسی میں جرت ہے تو پڑھ کے سنائے، تم میں اگر جرت ہے تو پڑھ کے سناؤ لوگوں کو حضرت عباس حضرت علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میں دہرانا بھی نہیں چاہتا، میں ان جملوں کو جو حضرت عباس نے کہے حضرت علی کے متعلق، خدا گواہ ہے میں ممبر پہ ان جملوں کو دہرانا بھی نہیں چاہتا۔ مسلم نے اس کو نقل کیا، حدیث کی کتاب ہے، مان لوں اس کو کہ حضرت عباس نے یوں کہا ہے؟ میں نہیں مانتا۔ میں اس لیے نہیں مانتا کہ حضرت علی صحابی ہیں اور قرآن صحابہ کی تصویر پیش کرتا ہے، اولئک هم المتقون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون۔ تو میں کہوں گا کہ یہ حضرت عباس کے جملے نہیں، یہ بعد میں کسی نے داخل کر کے ان کے ذمے لگائے ہیں حضرت علی کی کردار کشی کرنے کے لیے۔ حضرت علی کے متعلق اگر حضرت عباس جیسا بندہ ایسے جملے بولے کہ ممبر کانپ جائے تو میں اس کی تعویل کرتا ہوں۔ تو حضرت معاویہ کے متعلق اگر کوئی عالم کوئی جملے بولتا ہے تو تم اس کی تعویل کیوں نہیں کرتے ہو؟ اسے لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہو۔ تم میں جرت ہے تو حضرت عباس کے جملے سناؤ سوشل میڈیا پر، کبھی کوئی کتاب اٹھا کے لے آتے ہو، کبھی کوئی کہا ہے فلاں نے یوں کہا ہے۔ جس نے بھی جو کچھ کہا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں سحری کا ٹائم تھا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، وہ سحری میں نے نبی پاک کے پاس کی تھی۔ سحری کے ٹائم نبی پاک نے کہا تھا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، معاویہ کو کتاب کا علم دے، حساب کا علم دے اور اسے عذاب سے بچا لے۔ میں اس ارشاد کو کیوں نہ مانوں؟ بات کے کسی بندے کے ارشاد کو میں کیوں مانوں؟ میں اس میں تعویل کروں گا۔ لہٰذا اقوال رجال جو ہوتے ہیں نا، یعنی علماء کے اقوال، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، وہ معتبر نہیں ہوتے۔ معتبر ہے اللہ کا قرآن، معتبر ہے محمد عربی کا فرمان صلی اللہ، انہوں نے کیا لکھا ہے۔ تم نے شروع کیا معاویہ کی سیرت کو حضرت علی کے دور سے، میں نے شروع کیا معاویہ کی سیرت کو نبی پاک کے دور سے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں صرف ایک واقعہ آج ذکر کروں گا، میں نے کہا نا میں تفصیلی گفتگو کروں گا حضرت معاویہ کی سیرت پر انشاءاللہ۔ آج صرف ایک واقعہ ذکر کروں گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خالہ ہے ام حرام، یہ رہتی ہیں مدینے میں۔ کبھی کبھی نبی پاک دوپہر کے ٹائم ان کے گھر جا کے آرام کیا کرتے تھے۔ یہ جو میں روایت پڑھ رہا ہوں نا، تم تاریخ کے بلبوتے پہ ناچتے رہتے ہو،
فلاں کتاب نے یوں لکھا ہے، فلاں کتاب نے یوں لکھا ہے، کوئی 3 صدی کا، کوئی 4 صدی کا، کوئی 6 صدی کا، کوئی 8ویں صدی کا۔ سب سے پہلی تاریخ کی کتاب تو طبری ہے نا۔ طبری نے جتنے کربلا کے واقعات کو نقل کیا ہے وہ کہتا ہے میں نے مقتل حسین سے لیے ہیں۔ مقتل حسین لکھنے والا ابو بخنف لوط ابن یحییٰ ہے، یہ کربلا سے 60 سال بعد پیدا ہوا ہے اور یہ کربلا کی تاریخ لکھتا ہے، بغیر سند کے لکھتا ہے۔ تو جمع 60 سال بعد ہیں، تجھے کیا پتہ ہے کہ وہاں کیا ہوا تھا؟ طبری جب اس کو نقل کرتا ہے تو طبری کہتا ہے میں نے مقتل حسین سے لیا ہے، اسے طبری نے لے لیا۔ علامہ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں البدایہ والنہایہ میں جب ان باتوں کو نقل کیا تو کئی جگہ پہ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں دل تے نہیں مندا اس روایت نو منن واسطے، اگر طبری نہ لکھتا تو میں بھی۔ یہ ہے تمہاری تاریخ، ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں۔ کون ہے تاریخ راوی؟ کون ہے؟ کذاب، وضاع، کھڑنے والے حدیثیں۔ ان کی کتابوں کے بلبوتے پہ ناچتے ہو۔ جو روایت میں پیش کرنے لگا ہوں یہ ہے بخاری میں، اور ایک جگہ پہ نہیں 7 جگہوں پہ۔ بخاری سے کتنی جگہوں پہ لے کے آیا؟ 7 جگہوں پہ لے کے آیا۔ اسے جھٹلاؤ نا۔ نبی پاک وہاں سوئے ہوئے ہیں دوپہر کے ٹائم، اٹھے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہے، ہنس رہے ہیں۔ حضرت ام حرام کہتی ہیں یا رسول اللہ آج بڑے خوش ہو، ہنس رہے ہیں آپ؟ آپ نے فرمایا خوش کیوں نہ ہوں، مجھے خواب میں میری امت کا ایک لشکر دکھایا گیا جو بحری جنگ لڑ رہا ہے سمندروں میں، اور وہ تختوں پر ایسے بیٹھے ہیں جیسے تخت پر بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب میں حدیث کے لفظ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ اول جیش من امتی، پھر اس لشکر کا میرے نبی نے ذکر کیا۔ اول جیش من امتی یغزون البحر، بحر کس کو کہتے ہیں؟ شاباش شاباش۔ اول جیشن، میری امت کا پہلا لشکر، یغزون البحر، جو کون سی جنگ لڑے گا؟ سمندری بحری جنگ لڑے گا میری امت کا پہلا لشکر۔ فقط اوجبو، اس لشکر کے تمام شرکاء پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ کس کتاب میں آیا؟ کتنی جگہوں پر؟ حضرت ام حرام کہتی یا رسول اللہ دعا کرو اللہ مجھے بھی انہی میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا تو ان میں سے ہو گئی، تو اس لشکر میں سے ہو گئی۔ یہ خواب میں، اور مجھے یہ بتانے کی، اپنے مقتدیوں کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے، عالم بیداری کی طرح ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے، حجت ہوتا ہے، دلیل ہوتا ہے۔ اور نبی کے علاوہ کسی کا خواب حجت نہیں، کسی عالم کا خواب، کسی پیر کا خواب، کسی بزرگ کا خواب، کسی صحابی کا خواب، سب ظنی ہیں، خواب ظنی ہیں، اس پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا، اسے دلیل نہیں بنایا جا سکتا، قطعی خواب ہے اور حجت ہے۔ تو وہ کس کا خواب ہے؟ یہ وحی کی طرح۔ میری امت کا پہلا لشکر جو بحری جنگ لڑے گا، اللہ نے اس سارے لشکر پہ جنت کو کیا کر دیا ہے؟ واجب کر دیا۔ قد اوجبو، کیا لکھا محدثین نے؟
یہ پہلا لشکر کب گیا؟ یہ حضرت عثمان ذو النورین کے دور خلافت میں گیا۔ دور خلافت کس کا ہے؟ حضرت عثمان کا رضی اللہ تعالی۔ رومی جو تھے نا، رومی، وہ بڑی طاقت تھی، ان کے پاس بری فوج، بحری فوج، پیشہ ور فوج، سپر طاقت تھی اس وقت کی۔ ان کے پاس بحری بیڑا تھا۔ وہ کیا کرتے؟ بحری بیڑے کے ذریعے آتے، کشتیوں کے ذریعے ساحل سمندر پر جو مسلمانوں کی بستیاں تھیں انہیں نقصان پہنچا کے، لوٹ مار کر کے سمندر کے راستے بھاگ جاتے۔ مسلمان ان کا پیچھا نہ کر سکتے، تعاقب نہ کر سکتے۔ ان کے پاس کشتیاں کوئی نہیں، ان کے پاس جہاز کوئی نہیں۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں بحری بیڑا بناؤں؟ اگر رومیوں کا مقابلہ کرنا ہے، قبرص کو اگر فتح کرنا ہے، سمندر کے پار جانا ہے، اور سمندر کے پار جا کر محمد عربی کے جھنڈے کو لہرانا ہے، تو اس کے لیے بحری جہاز ضروری ہے، اس کے سوا ہم دوسری طرف نہیں جا سکتے۔ رومیوں کا ہم مقابلہ سمندر کی لہروں میں نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر نہیں مانے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت عمر نے کہا کہ میں لوگوں کو سمندر کی لہروں کے حوالے نہیں کرنا چاہتا، یہ بڑا خطرناک کھیل ہے اور میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن میرا خیال ہے یہ بات غلط ہے۔ وجہ وسائل کی کمی ہوگی، یعنی وسائل اتنے نہیں ہوں گے کہ وہ مملکت اسلامیہ اس کا بوجھ برداشت کر سکے، اس لیے حضرت عمر نے اس کی اجازت نہیں۔ حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت معاویہ نے پھر تقاضا کیا، حضرت عثمان مان گئے کہ آپ بحری بیڑا بنائیں، آپ کے لیے 1 سال کی مدت ہے، 1 سال کے اندر بحری بیڑا تیار چاہیے۔ اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں، 9 اور 10 مہینوں کے بعد سیدنا معاویہ نے پہلا اسلامی بحری بیڑا سمندر کی لہروں کے حوالے کیا، جس میں 1700 کشتیاں تھیں۔ تو پہلے بحری بیڑے کا موجد کون ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ کتنے لوگوں کو پہلے پتا تھا؟ تمہیں وہ معاویہ یاد رہا، یہ معاویہ یاد نہیں رہا کہ وہ پہلا اسلامی بحری بیڑا بناتا ہے، اس کا وہ موجد ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بحری فوج جو ہے، اسلامی ممالک کی بحری فوج، ان میں ایک نشان معاویہ بھی ہونا چاہیے۔ موجد تو وہ ہے۔ اس سارے بحری جہازوں کا، اسلامی بحری بیڑے، ان کا موجد تو سیدنا معاویہ ہیں۔ پہلے بحری بیڑے کا موجد حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر اس بحری بیڑے کے ذریعے قبرص پہ جو حملہ کیا گیا، اس میں بڑے بڑے صحابہ دمشق آئے، ادھر آئے کہ اس لشکر کو جنت کا وعدہ ہے، نبی پاک کی بشارت ہے۔ بڑے بڑے صحابہ اس لشکر میں شامل ہوئے۔ یہ بحری لشکر جو حضرت عثمان کی خلافت میں روانہ ہوا، حضرت معاویہ اس کا فوجی نہیں تھا، سپہ سالار تھا، جی کمانڈر۔ اور اس پورے لشکر کے لیے میرے نبی نے کیا بشارت دی تھی؟ تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت معاویہ کمال ہے، نیند میں بھی اور نیند سے جاگنے کے بعد بھی میرے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلانے کا باعث بن گیا ہے، باعث بن۔ میرے نبی ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں،
तमाम मुहद्दिसीन ने लिखा, इब्न हजर अस्कलानी ने लिखा, कुस्तलानी ने लिखा, ऐनी ने लिखा, बुखारी के जितने शारे हैं, जितनी शुरूआत हैं बुखारी की, जितने मुहद्दिसीन हैं, बुखारी की शरह की जिन लोगों ने, खुदा गवाह सब ने लिखा कि ये लश्कर हज़रत उस्मान के दौरे खिलाफत में जब रवाना हुआ तो इसका सिपा सालार सैयदना मुआविया था, और इस लश्कर के लिए मेरे नबी की क्या बशारत है। तुम कैसे रास्ता रोक सकते हो? हज़रत मुआविया का रास्ता तुम रोक सकते हो जन्नत में जाने का? उन्हें तो मेरे नबी ने बशारत। मैं बात तो वो दूसरी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस हदीस का दूसरा हिस्सा आपको सुनाऊं। ये कहाँ है? बुखारी। कहाँ है? कितनी जगहों पे? बस सिर्फ सुना दूंगा आपको, फैसला आप पे छोड़ दूंगा। क्योंकि बुखारी अहले सुन्नत की मोतबर किताब है, उसमें 7 जगहों पे मेरे नबी का ये फरमान है। नबी पाक दोबारा सो गए, दोबारा उठे तो फिर चेहरे पे मुस्कुराहट। हजरत उम्मे हराम पूछते हैं, या रसूलल्लाह अब फिर मुस्कुराहट? फरमाया हाँ, मुझे मेरी उम्मत का एक लश्कर दिखाया गया जो कुस्तुनतीनिया पे हमला आवर होना चाहता है, पहला हमला करना चाहता है। ये इस्तांबुल है, इस्तांबुल जिसे आजकल क्या कहते हैं? इस्तांबुल। ये कैसर रूम का दारुल खुलाफा था इस्तांबुल। इसका पुराना नाम लोग कुस्तुनतुनिया कहते हैं, कुस्तुनतीनिया। चलो कुस्तुनतुनिया गलतुल अवाम सही हो, जो अवाम में कोई चीज़ गलत मशहूर हो जाए वो भी क्या होती है? सही हो जाती है। तो ये इस्तांबुल है, आज तुर्की का दारुल खिलाफा है। कहो तो फिर हदीस के लफ्ज़ पढ़ूं। अव्वल जैशिम मिन उम्मती यग़ज़ूना अला मदीनत कैसर, मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कैसर के शहर पर, कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल, इस पर हमला आवर होगा। मग़फ़ूरुल लहुम, मग़फ़ूरुल लहुम का क्या मैन? वो क्या है? बख्शे बख्शाएं। ये लश्कर रवाना हुआ 49 हिजरी में या 50 हिजरी में। दौरे खिलाफत किसका है? हज़रत सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला कुस्तुनतुनिया पे हमला आवर होना चाहते हैं। ऐलान हो गया भाई कुस्तुनतुनिया पे लश्कर जा रहा है हमला करने। मदीने से सहाबा चले और दिमिश्क आए, इस लश्कर में शामिल होना है। क्यों? मग़फ़ूरुल लहुम, बड़ी बशारत है इस लश्कर के लिए। इन आने वालों में कौन है? मीज़बान रसूल हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला, हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्बास के बेटे हजरत अब्दुल्ला, हजरत जुबैर के बेटे हजरत अब्दुल्ला, हजरत अली के बेटे हजरत हुसैन। टूट पड़े हैं सहाबा। कुस्तुनतुनिया पे जो लश्कर हमला आवर होना चाहता है, हम इसमें शामिल हों। इसकी मग़फ़िरत का वादा नबूवत की ज़बान से हुआ। इतने बड़े बड़े सहाबा इस लश्कर में शामिल हैं। इस लश्कर का कमांडर कौन है?
ہوں تسی بالکل چپ کر جاؤ. اب نہیں. اس لشکر کا سپہ سالار کون ہے؟ میں کہہ رہا ہوں، تاریخ کی کتاب کہہ رہی ہے، البدایہ والنہایہ کہہ رہا ہے، طبری کہہ رہا ہے، مقتل حسین کہہ رہا ہے. اس لشکر کا سالار حضرت معاویہ کا بیٹا یزید ہے. یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے. بولتے کیوں نہیں ہو؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یا تو لاؤ کوئی روایت بخاری کے پلے کی مضبوطی میں اس کے خلاف روایت ہو اور بخاری سے مضبوط ہو، یا بخاری کی طرح ہو، لاؤ. لیکن تم قیامت کی صبح تک نہیں لا سکتے. تو پھر بخاری کی روایت کو مانو. قال محمود بن ربیع، قال محمود بن ربیع. اس حدیث کا راوی محمود بن ربیع کہتا ہے وعلیہم یزید بن معاویہ. یہ لشکر جب روانہ ہوا تھا تو اس لشکر کا سپہ سالار اور قائد وہ کون تھا؟ اور اس لشکر کے بارے میں میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ شاباش شاباش، چڑھاؤ اس نو خرات تے حدیث نو، کوئی کرو مانا اس دا جو تم کرتے رہتے ہو. او جی پچھلے گناہ مراد نے، یہ تعویل کرتے ہیں پچھلے گناہ مراد ہیں جی، اگلے نہیں. میں نے کہا یہ جب قرآن کہتا ہے صحابہ کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، لہم مغفرتن، ان کے لیے کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے. تو وہ بھی یہی کہتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں اے پہلے گناہ مراد نے. ابو بکر نے جو بعد میں ظلم کیے تھے وہ مراد، وہ بھی یہی کہتے ہیں. اس آیت کی تعویل وہ بھی یہی کرتے ہیں جو تم حدیث کی تعویل کر رہے ہو کہ پہلے گناہ مراد. میرے نبی کی پیشن گوئی اور اتنی معمولی پیشن گوئی کہ صرف پچھلے گناہ مراد ہیں، مغفور لہم. مزے کی بات سنو، میں صرف مثبت انداز اختیار کروں گا، میں منفی رنگ نہیں اختیار کروں گا. صرف مثبت انداز میں آپ کے سامنے بات رکھ دوں گا، فیصلہ کرنا آپ کا کام ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میری بات مانیں، کوئی ضروری نہیں. جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ مان جائیں، نہ. آپ تحقیق کریں، جستجو کریں، پرکھیں، کتابیں پڑھیں، علماء سے پوچھیں، سوچ بچار کریں، آنکھیں بند کر کے نہ میرے پیچھے بھاگیں نہ کسی اور کے پیچھے بھاگیں. میں کوئی آپ پر مسلط کرنا چاہتا ہوں اپنی رائے، قطعاً نہیں، خدا گواہ نہیں. اور اگر آپ میرے خلاف رائے رکھ لیتے ہیں تو خلاف رائے رکھنے سے آپ گمراہ ہو جائیں گے؟ کوئی نہیں. کافر ہو جائیں گے؟ کوئی نہیں. یہ کوئی گمراہی اور کفر اسلام کا مسئلہ ہے، یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پر فتویٰ بازی ہو. آپ نظریہ اپنائیں تو میں اس کو کہوں آپ گمراہ ہیں جی، آپ کافر ہیں جی، آپ بے ایمان ہیں جی. نہیں، دلائل کے رنگ میں آپ اپنا موقف اپنائیں، دلیل آپ کے پاس مضبوط ہونی چاہیے. اس لشکر میں میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری بحیثیت فوجی کے شامل ہیں. ان کی عمر ہے 80 سال. کتنی آئے کیوں ہیں؟ صرف اس حدیث کی وجہ سے، مغفورن، اس وجہ سے آ گئے. 80 سال کی عمر. اب یہ بحری سفر ہے، بحری بیڑے میں ہے، یہ جہاز میں ہے. حضرت ابو ایوب انصاری کا آخری وقت آ گیا. البدایہ والنہایہ کی 8ویں جلد آپ اٹھائیں، اس میں علامہ ابن کثیر نے اس کو باسند ذکر کیا. آخری وقت آ گیا تو انہوں نے یزید کو بلایا.
کمانڈر جو تھا، انہوں نے حدیث کے روایت ہے البدایہ والنہایہ کی، اوصا الیہ، انہوں نے یزید کو کچھ وصیتیں کی، اور ایک اپنی بات کہی جب یزید نے پوچھا کہ کوئی حکم، میرے لائق کوئی خدمت، آپ کا آخری وقت ہے، تو فرمایا مجھے سمندر کی لہروں کے حوالے نہ کرنا میرے جسم کو، بلکہ ساحل پہ پہنچو تو جہاں تک میرے جسم کو اٹھا کر لے جا سکتے ہو لے جانا، اور آخر میں جا کے اس کو دفنا دینا، تاکہ رب قیامت کے دن مجھ سے پوچھے تو میں کہوں مولا میرے تو مردہ جسم نے بھی تیرے رستے میں سفر کیا تھا۔ بس میری ایک اس بات کو پورا کر دیں، اور سنو، میں نے نبی پاک کا ایک فرمان سنا ہوا ہے جو میں نے کسی کو آج تک بتایا نہیں، ذرا تو وہ فرمان سن کے لوگوں تک پہنچا دے۔ کیا فرمان تھا؟ من مات لا یشرک باللہ شیئا، جو آدمی اس حالت میں مرتا ہے کہ اس نے ساری زندگی کبھی شرک نہیں کیا، فقط دخل الجنہ۔ پہلے شاید اس لیے نہیں سنایا کہ لوگ اعمال سے غافل نہ ہو جائیں، عمل کرنا نہ چھوڑ دیں، بھئی ہم نے توحید مان لی ہے، شرک چھوڑ دیا ہے، جنت میں تو جانا ہی جانا ہے، تو کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، حج کرنے کی، نیکیاں کرنے کی، تلاوت کرنے کی، نوافل۔ تو شاید اس وجہ سے انہوں نے اس کو کبھی بیان نہیں کیا، تاکہ لوگ اس پر توکل کر کے اعمال نہ چھوڑ۔ آج وہ یزید کو کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت لوگوں تک پہنچا، نبی پاک کا فرمان جو میں نے اپنے کانوں سے سنا، شرک نہیں کیا۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، ساتھ ساتھ میں یہ سبق بھی آپ کو پڑھاتا چلا جا رہا ہوں عقیدے کی اصلاح کا، کہ توحید پر کاربند رہنا ہے اور شرک کے قریب نہیں، ہر وقت دعا کیا کرو، یا اللہ جو شرک میں نے دانستہ کیا، میرے علم میں میں شرک کیا، اور جو شرک میں نے نادانستہ کیا، مجھے پتہ بھی نہیں، کوئی شرکیہ جملہ زبان سے نکل گیا، مولا میں ہر قسم کے شرک سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ علاج ہے شرک کا، یہی علاج ہے۔ اللہ کہتے ہیں معاف کر دوں گا، لیکن اگر بغیر توبہ کیے مر گیا تو پھر پیغمبر کا باپ ہو یا پیغمبر کا بیٹا ہو یا پیغمبر کی بیوی ہو یا پیغمبر کا چچا ہو، معافی کی کوئی صورت نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک سے نیچے نیچے جس کو چاہے گا معاف کر۔ ترمذی کی وہ حدیث میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنائی، حدیث قدسی، لیکن میں سناتا ہوں آپ کو، لیکن یہ حدیث سن کے اگر آپ برائیوں پہ دلیر ہو جائیں نا، گناہوں پہ، تو پھر یہ بڑی بے غیرتی ہو گئی۔ میں نے لفظ ذرا سخت بول دیا ہے، کوئی بندہ دلیر ہو جائے نا یہ نبی پاک کا فرمان سن کے، میں اب گناہ کرتا رہوں، تو یہ بڑی بے غیرتی کی بات ہو۔ میرے آقا نے کہا، اللہ کہتے ہیں اے میرے بندے، اگر تو مرنے کے بعد مجھ سے ملاقات کرے اس حال میں کہ تیرے گناہ زمین پہ رکھے جائیں تو آسمان تک چلے جائیں، یہ پوری دھرتی تیرے گناہوں سے بھر جائے، بشرطے کہ تیرے گناہوں میں شرک والا گناہ نہ ہو، شرک نہیں کیا تو نے ساری زندگی، اس حالت میں تو مجھے ملے تو مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے رکھ دوں۔
یہ جو شرک ہے نا، یہ نیکیوں کے لیے زہر قاتل ہے. من مات لا یشرک باللہ شیئا، جو اس حالت میں مر گیا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت. وصیت کیا کی؟ میرے جسم کو لے جا، سمندر لہروں کے حوالے نہ کر. کمانڈر نے اس وصیت پہ عمل کیا یا نہیں کیا؟ شاباش. یہ کس کی دلیل ہے؟ کس کی دلیل ہے؟ کہ کبوتر اڑایا کرتا تھا. کبوتر باز ایسے لوگ کام کرتے ہیں. وہ کہتا چھوڑو کون چکی پھرے، لہروں دے حوالے کرو، کون اٹھائے پھرے. اس نے حنوط کیا، حنوط کر کے اس جسم کو محفوظ کیا، اور قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے، جو ان کی فصیل تھی کلے کی، اس کے نیچے جا کے اس نے جنازہ بھی پڑھا اور دفن بھی کی. البدایہ والنہایہ نے لکھا. میں نے کہا میں مثبت طریقے سے بیان کرتا چلا جاؤں گا، آگے فیصلے آپ کرتے چلے جائیں. وصلی علیہ یزید بن معاویہ، حضرت ابو ایوب انصاری کے جنازے کی امامت بھی یزید ابن معاویہ نے کی تھی. کمانڈر تھا، اس نے جنازہ پڑھایا، سب نے پیچھے، صحابہ تھے، سب نے پڑھا. میزبان رسول کا جنازہ ہے، پڑھا کون رہا ہے؟ جب دفن کرنے لگے تو جو سو قلعے کا کمانڈر تھا، گورنر یا جو بھی ہوگا، اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ھذا رجل من اکابر اصحاب نبینا، ہمارے نبی کے صحابہ میں یہ بڑی بزرگ شخصیت ہے جن کا انتقال ہوا اور ہم انہیں یہاں دفن کر رہے ہیں. اس نے کہا کر لو، جب تم چلے جاؤ گے نا تو ہم اس کی لاش نکلوا کے کتوں کے آگے ڈال دیں گے. کر لو، قبر اکھاڑ دیں گے، لاش نکال لیں گے، درندوں کے آگے لاش پھینک دیں گے. یزید نے جواب میں کہا ہوگا سن کی ہے، کر دے رہو، ہم نے کوئی وہاں موجود ہونا ہے، ہم دفن کر کے جا رہے ہیں، جو مرضی ہے کرو. کیا کہا؟ کیا بات ہے. ذرا سنو وہ جملے، اس کے بعد سوچنا کہ کس کیٹیگری کا آدمی تھا. کہتا ہے سنو، یہ میرے نبی کے بزرگ اور معزز صحابی ہیں، اگر میرے چلے جانے کے بعد تم نے ان کی قبر کو نقصان پہنچایا تو میں پورے عرب میں ایک کلیسا نہیں چھوڑوں گا اور ناقوس نہیں بجنے دوں گا. نہ ناقوس بجنے دوں گا، نہ کلیسا چھوڑوں گا، اور ایک روایت میں آیا میں کسی عیسائی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا. مجھے اسی وقت یقین دہانی کراؤ. اس وقت اس نے یقین دہانی کروائی، تب یہاں وہاں سے وہ واپس آئے. سچی سچی بات کرنا مومنوں کو، ہماری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو، نوجوانوں کو امریکہ کے ہاتھوں میں بیچنے والے کون تھے؟ کون لوگ تھے وہ؟ انہیں تم لیڈر مانتے ہو جو مسلمان بچیوں کو بیچتے ہیں ڈالروں کے بدلے میں، سودا کرتی ہیں سودا، کچھ ہو جائے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اور ادھر اس غیرت مند کو دیکھو، وہ کہتا ہے تم نے اگر قبر کو نقصان پہنچایا میں پورے عرب کے اندر کوئی کلیسا نہیں چھوڑوں گا.
ناقوس نہیں بجنے دوں گا، کسی عیسائی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کس طرح کے لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں؟ شرابی لوگوں کے یہ کام ہوتے ہیں، زانیوں کے یہ کام ہوتے ہیں۔ میں نے آج بخاری کی روایت آپ کے سامنے رکھی۔ ان دونوں واقعات میں حضرت معاویہ کی منقبت ثابت ہوتی ہے۔ پہلی روایت سے یوں کہ وہ اس لشکر کے کمانڈر تھے، جو بحری لشکر تھا اس کے وہ کیا تھے؟ کمانڈر تھے۔ اور دوسری جو حصہ ہے اس میں یوں کہ قسطنطنیہ پہ جو پہلا حملہ ہوا وہ کن کے دور خلافت میں ہوا تھا؟ حضرت معاویہ کے دور خلافت میں۔ بس آخر میں ایک بات کہہ کے ختم کر دیتا ہوں۔ واعظین بیان کرتے رہتے ہیں، مقررین بیان کرتے رہتے ہیں، خطیب بیان کرتے رہتے ہیں، اور خطیب اس طرح کے واقعات ہی بیان کرتے رہتے ہیں کہ صحابہ جا رہے ہیں ایک جگہ پہ، انہوں نے فوجی چھاؤنی بنانے کا فیصلہ کیا کہ یہاں فوجی چھاؤنی بنانی چاہیے۔ تو قریب کے جو لوگ تھے وہ دوڑتے دوڑتے آئے، انہوں نے کہا بھائی آپ کہاں فوجی چھاؤنی بنانے لگے ہیں؟ یہ جنگل دیکھ رہے ہو، اس میں درندے چیر پھاڑ کے برابر کر دیتی ہیں، یہ تو غیر محفوظ جگہ ہے۔ تو وہ جو کمانڈر تھے نا لشکر کے، وہ جنگل کے کنارے کھڑے ہو کے آواز لگاتے ہیں، او شیرو، او چیتو، ہاتھیوں، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، یہاں فوجی چھاؤنی بنانا چاہتی ہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جنگل خالی کر دو۔ کبھی ہم ایسے بھی تھے، کبھی ہم ایسے بھی تھے، ہم جنگل کے درندوں کو کہتے تھے ہم نے یہاں رہنا ہے، تم نکل جاؤ۔ کبھی آپ نے تاریخ دنیا میں پڑھا ہے، تاریخ اسلام نہیں کہہ رہا، دنیا کی تاریخ میں کبھی آپ نے پڑھا ہے کہ ایک بندہ دریائے نیل کو خط لکھ رہا ہے، اپنی مرضی سے بہتا ہے نہ بہ، رب کی مرضی سے بہتا ہے تو رب کا نمائندہ عمر تجھے کہتا ہے پھر بہ۔ دریاؤں کو خط، لہروں کو خطاب، دجلہ کی لہروں کو خطاب۔ کبھی ہم ایسے بھی تھے، جنگل خالی کر دو۔ تھوڑی دیر کے بعد دنیا نے دیکھا کہ شیر نے اپنے بچے پیٹھ پہ لادے، ہاتھی نے اپنے، چیتے نے اپنے، اور وہ جنگل سے نکل رہے ہیں اور بزبان حال یہ کہہ رہے ہیں تم محمد عربی کے غلام ہو تو ہم محمد عربی کے غلاموں کے بھی غلام، تمہارا حکم ہوا ہم نے مان لیا۔ یہ علماء بیان کرتے ہیں، خطیب بیان کرتے ہیں، حدیث میں تو نہیں ہے، تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں ایسے واقعات آ جاتے ہیں، علماء بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن علماء یہیں تک بیان کرتے ہیں، اگلی بات وہ بیان نہیں کرتے، یا انہوں نے پڑھا نہیں ہے، پڑھا ہے تو اس کو ذکر نہیں کرتے۔ یہ تو بتاؤ یہ لشکر جب روانہ ہوا کہ جنگل کے درندوں نے ان کی اطاعت کی، دور خلافت کس کا تھا؟ یہ تو بتاؤ لوگوں کو۔ یہ جب رب کی غیبی مدد آئی، کرامتیں ظاہر ہونے لگی، رب کی نصرت پہنچی، جنگل کے درندوں نے لشکر اسلام کی اطاعت کی، خلافت کس کی تھی تم نہیں بتا سکتے ہو، بندیالوی بتائے گا۔ یہ خلافت تھی حضرت معاویہ کی رضی اللہ تعالی۔ 20 سال، اللہ اکبر، کتنے سال؟ 20 سال۔ نبی پاک کی صحبت کتنے سال؟ 3 سال۔ حضرت ابوبکر کی صحبت کتنے سال؟ 23 سال۔ حضرت عمر 23 سال، حضرت عثمان 23 سال، حضرت علی
23 سال نبی پاک کے ساتھ رہے. خلافتیں کتنی؟ 2.5 سال، 10 سال، 12 سال، 4.5 سال. اس کی صحبت صرف 3 سال، خلافت 20 سال. 20 سال 54 صوبوں پر حکومت کرتا ہے، 54 صوبوں پر. یہ سائنس کا دور نہیں، ٹیکنالوجی کا دور نہیں. یہ کاریں، ٹرک، بسیں، ریل گاڑیاں، جہاز، ہیلی کاپٹر، فون، موبائل، وائرلیس، کوئی سسٹم نہیں. گھوڑوں کے ذریعے پیغام رسانی ہوتی ہے، گھوڑوں کے ذریعے. ہر 20 کلومیٹر کے بعد ایک چوکی ہے، گھوڑے یہاں سے دوڑے، 20 کلومیٹر پہ پہنچے، وہاں آگے 2 گھوڑے اور تیار ہیں. انہوں نے ڈاک ان کے حوالے کی، وہ آگے چلے گئے، یہ گھوڑے وہاں رک گئے. یہ ہے پیغام رسانی. دمشق سے مدینے، مدینے سے دمشق، دمشق سے مصر، مصر سے دمشق. بیٹھا ہے دمشق میں. تم دیکھو حکمرانوں کو، ہمارے پاکستان میں جن لوگوں نے حکمرانیاں کی یا کر رہے ہیں، سب کا دور دیکھ لو، پچھلا بھی یہ بھی. ہیں عزتیں محفوظ؟ ہے مال محفوظ؟ ہیں گھر محفوظ؟ یہ جاؤ شاہپور کے علاقے میں اندر جو چکوک ہے، لوگ خود پہرے دے رہے ہیں. میں اگلے دن وہاں درس دینے گیا تو میں نے جگہ جگہ دیکھا، ہر گلی کے باہر 2 لڑکے سوٹیاں اٹھا کے، لاٹھیاں اٹھا کے پہرا دے رہے ہیں. پوچھنے پہ پتہ چلا بھئی ڈاکو ہیں، ڈاکہ مارتے، گھروں میں داخل ہو جاتے، کوئی پوچھ پریت نہیں. پوچھ پریت ہے ہی کو نہیں. یہ دیکھیں جو ہمارے محلے کے لوگ بیٹھے ہیں، سامنے محلے میں جو اربن ایریا رہتے ہیں، یہ مارکیٹ کے قریب رہتے ہیں، یہ جو ہماری سڑک ہے سامنے، اس کا جو پرلا حصہ ہے، یہاں گٹر ڈالے گئے، پیپ ڈالا گیا. یہ سڑک بنانا کسی کی ذمہ داری نہیں تھی. آپ نے بنی بنائی سڑک اکھاڑ دی، پیپ وہاں ڈال دیا آپ نے، پھر آپ بھول گئے. بھائی پوچھو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ٹھیکیدار ذمہ دار ہے، وہ پیسے کھا گیا، یا ٹھیکہ دینے والے ذمہ دار ہیں، وہ اس سے اپنا حصہ وصول کر کے بھاگ گئے. حالت کیا ہے بہر؟ دونوں طرف کی ٹریفک ایک طرف چل رہی، اتنا رش ہے، بچے سڑک پار نہیں کر سکتے، محلے کے بچے باہر نہیں نکل سکتے. جو اہل محلہ ہیں، یہاں کے لوگ ہیں، وہ تو میرے ساتھ یاد آواز لگاؤ. یہ وہ جو پرلا روڈ ہے بننی چاہیے، سڑکیں نہیں بننی چاہیے. ہمارا احتجاج ہے اس پر کہ نہیں ہے. یہاں جو آباب آئے ہیں سیکورٹی کے، یا جو لوگ ڈائری لکھنے کے لیے آتے ہیں، وہ خدا کے لیے ہماری یہ بات کمشنر صاحب تک پہنچائے کہ اس کو کیوں نہیں پوچھا جاتا اس سڑک کو، جو اکھاڑ کے چلا جائے. پھر سڑک بنی بنائی آپ نے اکھاڑ دی تو بنانا کس کی ذمہ داری ہے؟ پوچھ پریت ہی کوئی نہیں. انشاءاللہ درس قرآن مغرب کے بعد 18 بلاک میں حسب سابق ہوگا. آپ تمام حضرات اس میں تشریف لائیں. اکتوبر کا ہمارا رسالہ آ گیا ہے ضیاء توحید. اس میں اداریہ ہے صحابہ کرام کی جو گستاخی کی گئی اس پر. ربیع الاول کے حوالے سے 2 مضمون ہیں بہت خوبصورت، بلکہ 3 مضمون ربیع الاول کے حوالے سے ہیں. نبی پاک کی سیرت پہ بھی ہے اور میلاد النبی کے جلوس کے متعلق بھی ہے. یہ آپ کو باہر سے یہ رسالہ ملے گا، آپ تمام حضرات یہ رسالہ لے کے جائیں. ہمارے جمعے کے بڑے پکے مقتدی اور درس کے بڑے پختہ سامع مرزا محمد اقبال صاحب یہاں بیٹھتے تھے اس طرف. ان کا گزشتہ دنوں اچانک انتقال ہو گیا. گھر سے موٹر سائیکل پہ نکلے اور راستے میں گرے اور لاہور لے جایا گیا، انتقال ہو گیا. بڑے مواحد ساتھی تھے ہمارے، بڑے نیک ساتھی تھے ہمارے. تو ان کے لیے سارے احباب دعا کریں گے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. دے جی اذان.